اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. وہ لوگ جو کہتے ہیں الذین، اس کا تعلق کس سے ہے؟ الذین کے ذریعے اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کی. للذین اتقوا، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ کون ہیں؟ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے. تو الذین اسم موصول ہے جو کے معنی میں الذی کی جمع ہے. یقولون کہتے ہیں، فعل مضارع جمع کے لیے یقول وہ کہتا ہے ایک، یقولون وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب. ربنا سے پہلے کیا ہوگا؟ یا ربنا. لیکن اس یا کو عام طور پہ گرا دیا جاتا ہے. ہماری اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کا نام ہے عبداللہ تو میں کہوں گا عبداللہ یہ کتاب مجھے پکڑاؤ، تو میں نے کیا کہا ہے؟ عبداللہ. حالانکہ اصل میں کیا؟ اے عبداللہ، لیکن اے کو حذف کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ربنا سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یا، کہ اے ہمارے رب. اور رب کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، پالنے والا اور امور کی تدبیر کرنے والا. اننا، یہ اصل میں کیا؟ انا اور نا. انا کا معنی کیا؟ بے شک، یقیناً. نا کا معنی ہم، بے شک ہم. آمنا، ایمان لائے ہیں. آمنا یہ جمع کے لیے ہے، فعل ماضی. واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا. آمنا ہم ایمان لائے. فاغفر لنا، اس فا کو آپ کہیں گے سببیہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس لیے. فا الگ ہے اور یہ اصل میں یہاں پہ کتنے الفاظ ہیں؟ 4. فاغفر لنا، فا الگ ہے، اغفر دوسرے نمبر پہ لفظ ہے، اور لام تیسرے نمبر پہ ہے، اور نا چوتھے نمبر پہ ہے. تو فا سببیہ ہے اس لیے. اغفر، تو بخش، فعل امر ہے. آپس میں تو ہم کہیں گے فعل امر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے تو بظاہر فعل امر ہے، لیکن اللہ سے تو درخواست کر سکتے ہیں. اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے. تو بخش، لا کے لیے، نہ ہمیں، یعنی کہ ہمارے لیے تو بخش دے، ہمارے لیے مغفرت کر دے، یعنی کہ ہمیں تو بخش دے، ہماری تو مغفرت کر دے. اور مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے گناہوں پہ پردہ ڈال لے اور اس کے اوپر مواخذہ نہ کرنا، سزا نہ دینا. ذنوبنا، ہمارے گناہ، ہمیں بخش دے ہمارے گناہ. ذنوب جمع کس کی؟ ذنبن کی. اور نہ ہمیں، ہمارے گناہ ہمیں بخش دے. وقینا، یہ بھی 3 الفاظ ہیں. واو کا معنی کیا؟ اور قی یہ فعل امر ہے. اس کا فعل ماضی ہوتا ہے وقا، اس نے بچایا. اور یہ ہے قی، تو بچا. کی کے آخر میں یا تھی وہ بھی گر گئی، اور کی سے پہلے واو تھا وہ بھی گر گیا. تو وقینا، واو کا معنی اور، قی تو بچا، نہ ہمیں، یعنی کہ تو ہمیں بچانا، ہمیں محفوظ رکھنا. کس چیز سے؟ عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. تو یہ آیت نمبر 16، اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ متقین جن کو جنت ملنے والی ہے، جن کو پاک بیویاں ملنے والی ہیں، جن کو اللہ کی عظیم خوشنودی ملنے والی ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کا تعارف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. یعنی کہ انہوں نے رب مانا تو کس کو؟ اللہ رب العزت کو. وہ اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا غوث اعظم،
ایک اللہ کو مانتے ہیں، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق ایک اللہ کو مانتے ہیں جی اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا، یعنی کہ اللہ رب العزت کو مخاطب کرتے ہیں ربنا کہہ کر، اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی کہ ہم نے مان لیا تیرے رسولوں کو، ہم نے مان لیا تجھے، ہم نے مان لیا کہ تو ہی معبود برحق ہے، ہم نے مان لیا کہ تو ہی رب ہے، ہم ایمان لے آئے تیرے فرشتوں پہ، ہم ایمان لے آئے آخرت پہ، ہم ایمان لے آئے تقدیر پہ، یا اللہ ہم نے ہر اس چیز کو مان لیا جو تو نے بتائی، ہم نے ہر اس چیز کو مان لیا جو تیرے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو دعا کیا ہے کہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دعا سے پہلے واسطہ کس چیز کا دیا ہے؟ اپنے نیک عمل کا، وہ کیا؟ ایمان۔ تو دعا میں نیک عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث مشہور و معروف ہے، بخاری شریف میں آتی ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو ان میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا تھا۔ مثال کے طور پہ ایک نے کہا تھا میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، میں اس کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا، میرا اس کا معاہدہ بھی ہو گیا، پیسے بھی میں نے دے دیے، لیکن جب میں اس سے اپنا ارادہ پورا کرنے لگا تو اس نے کہا تھا اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا تھا، یا اللہ اگر وہ میرا عمل تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو ہمیں غار سے نکال لے۔ تو ایسے ہی تینوں نے باری باری اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کے واسطے دیے اور دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ یہ متقی لوگ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم ایمان لے آئے اس لیے تو ہمارے گناہ بخش دے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں اے اللہ چونکہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہمیں شفا دے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کیا ہے؟ نیک عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں پاک و ہند میں لوگ دعا میں اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات کا، کہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل ہماری یہ دعا قبول فرما۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وقنا عذاب النار، تو ہمیں ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جب اللہ گناہ معاف کر دیں گے تو جہنم کے عذاب سے بچاؤ خود ہی حاصل ہو جائے گا، لیکن الگ سے کہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت سے جب دعا کی جائے تو اچھی طرح کرنی چاہیے۔ دعا ایک عبادت ہے، آپ دعا میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں، دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، تو اس لیے آپ الگ الگ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور محفوظ فرما۔